علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اس وقت آپ موجود ہیں مدنی چینل کے انتہائی دلچسپ اور معلوماتی سلسلے فرشتوں کی دنیا میں، جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں فرشتوں کے نام، ان کے واقعات، ان کے حالات اور ان کی ذمہ داریاں، ان کی کثرت، ان کی پیدائش اور بہت کچھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور مدنی منیوں کے اور مدنی منوں کے نام جنہوں نے ہمارے پچھلے سلسلے میں کیے جانے والے سوال کے جوابات ہمیں دیے ہیں۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ جانتے ہیں الحمدللہ حج جو ہے مکۃ المکرمہ میں کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اپنے سلسلے میں بتائیں گے فرشتوں کے حوالے سے کہ فرشتے کن کن مقدس مقامات پر موجود ہوتے ہیں اور حاجی ان فرشتوں کے ذریعے سے کس طرح سے برکتیں حاصل کرتا ہے، فرشتے کن کن مقامات پر دعائیں کرتے ہیں اور حاجیوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فرشتوں کا قبلہ کون سا ہے اور فرشتے کس مقام کا حج کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے درود پاک کی فضیلت۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار چاروں مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ چار مقرب فرشتے کون سے ہیں؟ نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر دو حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر تین حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور نمبر چار حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب یعنی قریب ترین فرشتے ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ تمام فرشتوں سے زیادہ ہے۔ یہ چاروں فرشتے جو تمام فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہیں، یہ چاروں فرشتے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اسے پولیس صراط سے بجلی کی تیزی سے گزار دوں گا۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کو میں آب کوثر پر پہنچ کر سیراب کروں گا۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں بارگاہ الہی میں اس وقت تک پڑا رہوں گا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک پڑا رہوں گا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرما دے گا۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اس کی روح اتنی آسانی سے قبض کروں گا جتنی آسانی سے انبیاء کرام کی روح قبض کیا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی منع اور مدنی منیاں، آپ نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی لیے ہمیں عادت بنانی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیاری مدنی منوں اور مدنی منیاں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے حدیث پاک۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری زمین کو مکہ مکرمہ سے پھیلایا گیا اور فرشتے اس کا بیت اللہ کا
طواف کرتے تھے اور یہی فرشتے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے تھے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو ان سے فرشتوں نے ملاقات کی اور پتہ کیا کہا؟ اور فرشتے کہنے لگے اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج قبول کر لیا ہے. ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے اس گھر کا حج کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم طواف کرتے وقت کیا پڑھتے تھے اور جب تم حج کرتے تھے تو اس وقت تم کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو پتہ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتے کہنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تو وہ تسبیح تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی. ایک اور بھی تسبیح ہے اور اسے بھی تسبیح ملائکہ کہا جاتا ہے. بہت ہی پیاری تسبیح اور بہت ہی آسان ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں فرشتوں کی تسبیح نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بہت ہی آسان تسبیح ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا بھی ورد رکھے. اور ایک اور حدیث پاک ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، نامہ اعمال میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ فرشتوں کی اس تسبیح کو اپنائیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کس قدر سعادت کی بات ہے. اس حدیث پاک سے اندازہ کیجئے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو زمین پر کسی کام سے روانہ فرماتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت عطا فرما. جب اسے اجازت دے دی جاتی ہے تو وہ فرشتہ آسمان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اترتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. پیارے مدنی منوں، ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتا رہے ہیں، بہت ہی معلوماتی بات ہے، آپ نے اس کو انتہائی توجہ سے سننا ہے. آپ نے بیت اللہ کا تو نام سنا ہوگا، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگا. ویسے تو بیت کا معنی ہے گھر، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک ہے، تو ہر گھر کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یوں تو ہر گھر بیت اللہ ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے بالخصوص خانہ کعبہ میں، اسی لیے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. بیت اللہ کا اپنے نام سنا ہوگا اور آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ بیت اللہ اس کائنات میں ایک ہی ہے. ایسا نہیں. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. یا کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ دو ہیں بیت اللہ، نہیں، ایسا نہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیت اللہ کتنے ہیں. بیت اللہ اس کائنات کے اندر 15 ہیں. 15. جی ہاں. آئیے اس حوالے سے ہم آپ کو حدیث پاک سناتے ہیں. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 15 گھروں میں سے ایک یہ خانہ کعبہ ہے. وہ 15 گھر آقا علیہ السلام نے کون سے ارشاد فرمائے سنیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے 7 جو ہیں وہ زمین پر ہیں اور 7 آسمان پر ہیں اور ایک عرش پر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. جی ہاں، ایک عرش پر ہے، 7 زمین پر اور 7 آسمان پر. یہ 7 زمین والے، 7 آسمان والے اور ایک بیت المعمور ملا کر 15 بیت اللہ بنتے ہیں. اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے گھر اوپر نیچے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اوپر سے کوئی گھر گر پڑے
تو وہ سیدھے ایک دوسرے کے اوپر گریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں نا، خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں نیچے زمین تک، ہر زمین پر ایک خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور 7 آسمانوں تک ایک خانہ کعبہ ہے، اور یہ 15 ٹوٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں جن کو بیت اللہ قرار دیا گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیت اللہ کا ایک حرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخلوقات ایسی رکھی ہیں کہ جو ان تمام گھروں کو آباد رکھتی ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ آباد رہتا ہے اور ہر وقت اس کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہر گھر کا طواف کیا جاتا ہے، اور ہر گھر کا ایک حرم بھی ہے، اور اہل سماوات یا اہل زمین میں سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اس کو آباد رکھتی ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیاں، آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی خانہ کعبہ میں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوش نصیب مسلمان پوری دنیا سے آ کر اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ طواف کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آئیے اس حوالے سے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے پوری دنیا سے آ کر صعوبتیں برداشت کر کے اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی عبادت گاہ کا نام بیت المعمور رکھا گیا ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس میں نماز ادا کرتے ہیں، اور جب وہ نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر وہ زمین پر اتر کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد واپس ہو جاتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ آج ایک مسلمان دل میں تمنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اسے اسباب عطا فرما دے تو وہ الحمدللہ مکہ اور مدینہ کی حاضری دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ کئی بار لوگ حاضری حاصل کر لیتے ہیں، حاضری کی سعادت پا لیتے ہیں، لیکن یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معصوم اور نوری مخلوق ہے، بیت المعمور میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کا طواف یہاں پر حاضر ہو کر کیا، اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد واپس ہو جاتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کو حاضری کی سعادت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا جنت سے تو انہیں حکم دیا کہ اے آدم میرے لیے زمین میں گھر تعمیر کرو جو میرے اس گھر کی سیدھ میں ہو، جو آسمان میں ہے، اس میں جس میں تو بھی طواف کرے گا اور تیری اولاد بھی، جس طرح سے میرے فرشتے میرے عرش کے گرد عبادت کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارا حج جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے، فرشتوں کا حج کہاں ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر بیت اللہ کے بالمقابل ہے۔ جس دن تم بیت اللہ کا حج کرتے ہو فرشتے اسی دن بیت المعمور کا حج کرتے ہیں، یعنی ہمارا حج زمین پر خانہ کعبہ میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی دن فرشتوں کا جو حج ہے وہ بیت المعمور میں ہو رہا ہوتا ہے۔ پیارے مدنی منوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حاجی رمی الجمار کرتے ہیں، میدان مینا کے اندر شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ لاکھوں حاجی ہر سال آ کر کنکریاں مارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کنکریاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ یہ ڈھیر کیوں نہیں بنتا کنکریوں کا بہت بڑا؟ آخر یہ کنکریاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ بہت ہی اہم اور دلچسپ سوال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
کہ हुजूर ये जो लोग हाजी इतनी कंकरियां मारते हैं, ये शैतान को कंकरियां मारी जाती है, कंकरियां कहां चली जाती है सारी, ये ढेर बहुत बड़ा क्यों नहीं बनता? पता है हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? बहुत ही प्यारी रिवायत है, बहुत ही प्यारी बात। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने उन पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है। जी हां, ये जो कंकरियां मारी जा रही हैं शैतानों को, रमिल जमार इसको कहा जाता है, ये जो रमिल जमार किया जा रहा है, तो ये जो कंकरियां हैं इन पर अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कंकरी मकबूल हो जाए, यानी हाजी जो कंकरियां मार रहे हैं उनमें से जो कंकरी मकबूल हो जाए वो फरिश्ता उसको उठा लेता है और जो मकबूल नहीं होती उसको छोड़ देता है। तो इससे हमें पता चला कि वो इतना बड़ा कंकरियों का ढेर इसलिए नहीं बनता कि जिन हाजियों की कंकरियां कबूल हो गई वो फरिश्ता उनको उठा लेता है, तो लिहाजा वो ढेर बन ही नहीं पाता है। और जो कंकरियां बच जाती हैं ये वो उन लोगों की होती है जिनकी कंकरी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं हो पाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या सय्यद। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुनियों, आपने रुकने यमानी के बारे में सुना है? आइए हम आपको बताते हैं कि काबतुल्लाह के जो 4 कोने हैं उनमें से हर कोने का एक एक नाम है। काबतुल्लाह के जो 4 कोने आप देखते हैं इनमें से हर कोने का एक नाम है। वो क्या क्या नाम है आइए हम आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस कोने पर हजर अस्वद लगा हुआ है उसको कहा जाता है रुकने अस्वद। एक कोने का नाम है रुकने शामी, एक कोने का नाम है रुकने इराकी और एक कोने का नाम है रुकने यमानी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुकने यमानी की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि रुकने यमानी के मुतालिक 70 फरिश्ते मुकर्रर किए गए। बाज रिवायतों में 70,000 फरिश्ते भी हैं। तो जो हाजी तवाफ करते हुए वहां से गुजरते हैं, जो ज़ायरीन वहां से तवाफ करते हुए गुजरते हैं, तो वो जो भी दुआ कर रहे होते हैं वो फरिश्ते उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रुकने यमानी है और अल्लाह ताला ने यहां पर बेशुमार फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है। और जब आप वहां से तवाफ करते हुए गुजरते हैं, जो दुआ भी आप कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते आपकी दुआओं पर आमीन कह रहे होते हैं। कितनी प्यारी फजीलत की बात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। आपको मैंने अर्ज की कि ये जो है जहां पर रुकने अस्वद है, यहां पर भी अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते मुकर्रर हैं। आप जो हजर अस्वद देख रहे हैं, इस कोने को रुकने अस्वद कहा जाता है। और हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हजर अस्वद पर तो अल्लाह ताला के इतने फरिश्ते मुकर्रर हैं कि जिनका शुमार ही नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको भी सआदत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हजर अस्वद के बोसे लेना नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हजर अस्वद का इस्तिलाम करना नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुनियों, आपने मैदान अरफात का तो नाम सुना होगा। यहां पर हाजी 9 ज़ुल्हिज्जा को क़याम करते हैं। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने मैदान अरफात में मौजूद हुज्जाज कराम को, जो आप देख रहे हैं ना, खुश नसीब हुज्जाज कराम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी सआदत जरूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिसके दिल में तड़प होती है वो मुसलमान किसी न किसी तरह से अल्लाह ताला असबाब उसके लिए मुहैया फरमा देता है और वो उस मुकद्दस मकाम पर पहुंच ही जाता है। तो अपने दिल में हमेशा ये तमन्ना रखनी चाहिए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करते रहने चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन और मुर्शिद के साथ चल मदीना की सआदत अता फरमाए। तो अल्लाह ताला मैदान अरफात में मौजूद ये जो हुज्जाज कराम है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے میدان عرفات میں موجود حجاج کرام پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے ان بندوں کی طرف تو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجی تو اپنے جسم سے میل بھی نہیں چھڑا سکتا، حاجی تو اپنے بال بھی نہیں کاٹ سکتا، خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہی حالت جو ہے، اس کا احرام بھی پراگندہ ہے، اس نے بال بھی نہیں کاٹے اور میل بھی نہیں چھڑا سکتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت پسند ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے لیے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح سے غبار آلود ہو کر پراگندہ حال ہو کر میری بارگاہ میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو میدان عرفات ہے یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک میدان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مکہ المکرمہ کے قریب ایک بہت بڑا میدان ہے، اور یہاں پر حاجی ٹھہرتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور چونکہ وہ بہت دور دراز کا سفر کر کے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ چند پابندیاں بھی ان کے اوپر ہوتی ہیں جس بنا پر وہ آرائش اور آسائش بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہے کہ جہازوں میں اور جو ہے وہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کیا جاتا ہے، پہلے کے لوگ تو آپ کو پتہ ہے اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل حج کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی زیادہ اس میں مشقت جو برداشت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حاجی کی وہ مشقت پسند ہے، اور اس میں جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ میدان عرفات میں 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں حاجی جو ہے وہ قیام کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک بہت پیاری روایت ہے 9 ذو الحجہ کے حوالے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 9 ذو الحجہ کا دن ہوتا ہے تو رحمت ربانی پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر نزول فرماتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو کس طرح سے میرے پاس حج کرنے کے لیے آئے، پراگندہ بال اور بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے دور دراز سے آئے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ پیارے مدنی منوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے سلسلے کے آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا کفریہ کلمہ بتایا کرتے ہیں جو فرشتوں سے متعلق ہوتا ہے تاکہ ہم بھی اس طرح کے کلمات سے اجتناب کر سکیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت اپنی مایہ تالیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں کہنا کہ ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ اس کی روح قبض کر کے چلے گئے ہیں، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو کسی اور کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن یہ اس کی روح قبض کر کے چلے گئے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ایسا کہنا کفر ہے کیونکہ فرشتے غلطی نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایسے کلمات ادا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جو خلاف شرع ہوتے ہیں اور جن سے بسا اوقات انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اپنے اسی سلسلے میں سے ہم آپ سے ایک سوال پوچھا کرتے ہیں جس کا جواب آپ سلسلے کے اختتام پر یا تو SMS کے ذریعے سے یا پھر ای میل ایڈریس جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، موجودہ جو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس پر SMS کیجئے یا پھر اس ای میل ایڈریس پر ای میل کے ذریعے سے آپ اس سوال کا جواب ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں بیت اللہ کی تعداد کتنی ہے؟ یہ ہم آپ کو اپنے سلسلے کی ابتدا میں ہی بتا چکے ہیں کہ بیت اللہ کی تعداد کتنی ہے، لہٰذا اس سوال کا جواب اسکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں ان نمبروں پر SMS کے ذریعے سے یا پھر یہ جو ای میل ایڈریس آپ دیکھ رہے ہیں اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمارے سوال کا جواب ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی درست جواب دینے والوں کے نام ممکنہ صورت میں اگلے سلسلے میں پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے سلسلہ دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھر